میں نے یہ آیت پڑھی ہے درس کے لیے. آپ میں سے سب تقریباً حضرات جانتے ہیں یہ آیت سورہ کہف کی آخری آیت ہے اور تقریباً لوگ اس کا معنی بھی جانتے ہیں. فمن کان یرجو، جسے امید ہو اس بات کی، کس بات کی بھائی؟ لقاء ربہ، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جس انسان کو اس بات کی امید ہو کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا، لقاء ربہ، فلیعمل عملا صالحا. اگر آپ کا عقیدہ ایسا ہے قیامت پر، آخرت پر، روز قیامت پر، روز محشر پر، مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑے ہونے پر اگر آپ کا عقیدہ ہے، ثبوت دیجیے عمل سے. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کر کے اس کا ثبوت دیجیے. اور عمل صالح کیا ہے؟ اسے عمل صالح کہتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے. ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیجیے جسے ابن کثیر نے کہا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی اس آیت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، اس آیت میں اللہ نے دو رکن بیان کیے ہیں. کس کا عمل قبول ہوگا، کس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کو چیک کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت میں دو رکن بتائے. ایسے الفاظ ہیں، ہذان رکن العمل المتقبل، ہذان رکن العمل المتقبل. اس آیت میں اللہ نے دو رکن بیان کیے. یہ دو چیزیں، یہ دو رکن اگر کسی کے بھی عمل میں ہیں وہ عمل قبول ہے. کون کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر. ٹھیک ہے، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں دو چیزیں چیک کرو اپنے عمل میں. اگر یہ دو چیزیں تمہارے عمل میں ہیں، اللہ نے قرآن میں یہ اس آیت میں ہوتی دو چیزیں اللہ نے بیان کی، تو سمجھ لو عمل قبول ہے. اگر یہ دو چیزیں مس ہو رہی ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں سمجھ لو یہ عمل قبول نہیں ہے. جملہ انہی کا ہے. ہذان رکن العمل المتقبل. پہلا کیا ہے؟ ان یکون خالصا، جزاک اللہ خیر، ان یکون خالصا. دوسرا کیا ہے؟ ان یکون صالحا. وہی جملہ وہی بولیے جو ابن کثیر نے کہا، ان یکون خالصا ان یکون صالحا. ایک یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا. عزیر شمس صاحب کا نام سنے رحمہ اللہ؟ سنے عزیر شمس رحمہ اللہ کا نام سنے؟ جو علم جانتے ہیں وہ لوگ چہرہ ہلا رہے ہیں. جی ہاں، معروف ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. سبحان اللہ. جی مکے میں رہتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تقریباً کتابوں کی انہوں نے تخریج کی. بہت بڑے عالم ہیں، بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا، بڑا اچھا جملہ. جملہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ تقریریں کی ہیں، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو یہ ہمارے منہ پہ مار دی جائے. ارشاد الحق عصری صاحب کہتے ہیں، یہ بھی اچھے عالم ہیں، خاص طور سے جو علماء ہیں، خطبہ ہیں، واعظین ہیں، وہ دو دھاری تلوار پر کھڑے ہوئے ہیں. ادھر بھی دھار، ادھر بھی دھار. کسی موضوع پر تقریر کرنے کے لیے آئے، تیاری نہیں کی، حدیث چیک نہیں کیے، صحیح ہے ضعیف ہے، آ کر بول دیے. امانت میں خیانت. اچھی تقریر کیے، بہت اچھی. دل میں یہ تمنا ہوئی کہ لوگ باہر نکلے تو آج کا جمعہ کیا تھا شیخ، زمانہ ہو گیا تھا ایسا جمعہ سن کر آپ کا. اگر نیت یہ آ گئی تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ گیا پورا جمعہ ثواب سے خالی ہو گیا. اگر نیت میں خلوص نہیں ہے تو بھی گیا. جو دو دھاری تلوار، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی کسی بھی عمل کے لیے میں دیکھتا ہوں ہمارے بھائیوں کو اخلاص کی کمی نظر آتی ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دوسری جگہوں پر. جی ہاں، ہم نہیں ہوتے تو یہ مسجد ہوتی. کیسے کیسی باتیں زبان سے نکل جاتی. سبحان اللہ. اپنا ہر عمل اخلاص کے ساتھ کیجیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو میرا عمل دوسروں کو معلوم ہو گیا میں اسے عمل نہیں سمجھتا، میں اسے عمل کنسیڈر نہیں کرتا ہوں. جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے لیے کیجیے.
پہلی شرط ہے کوئی بھی عمل قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کیا جائے. میں حج پر کبھی کبھی لوگوں کو لے کر جاتا ہوں تو میرے ساتھ ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں اور میجارٹی کبھی ان کی زیادہ ہوتی ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حج پر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کے آخر میں شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک چیز انتخاب کرو. ایک، واپس جانے کے بعد اپنے نام کے آگے حاجی لکھنا پسند کرو. دوسرا، ثواب. یہ جو نام ہے یہ اخلاص کے خلاف ہے. آپ عبادت کر کے نام لگا رہے ہو، نماز پڑھ کے نمازی لگاتے ہو. سیکنڈ ہے ثواب، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے برابر نہیں. دونوں میں سے تمہیں کیا چاہیے؟ میں ہمیشہ ان سے بولتا ہوں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا کیا؟ پوچھتا ہوں حج کیے نہیں کیے؟ آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. اور کتنے باٹل، جی سبحان اللہ، اتنی لمبی تقریر تو میں کرنے والا ہوں نہیں. پہلی بار جتنے باٹل آپ لے کر آئے. حج کیے ابو بکر صدیق؟ کیے نہیں کیے؟ کون بولے نہیں بولتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حج کیے نہیں کیے؟ اللہ کے رسول سے پہلے کیے، اللہ کے رسول کے بعد کیے؟ جی پہلے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال پہلے کیے. اللہ کے نبی پر ایک آیت اتری، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس سال کے بعد کوئی مشرک اس دائرے میں نہیں آنا. حضرت علی کو یہ آیت دے کر نبی بھیجے، جا کر ابو بکر سے کہو میدان حج میں اعلان کریں آج کے بعد کسی مشرک کا داخلہ نہیں ہو سکتا. وہی آج تک آپ دیکھ رہے ہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ کا جو فتویٰ ہے نا وہ آج اللہ اسے باقی رکھے. حج کیے. مگر کبھی حاجی ابو بکر نام سنے کسی ایک حدیث میں؟ کسی بھی ایک حدیث میں عن الحاج ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کوئی حدیث سنی؟ حضرت عمر حج کی؟ شک ہے آپ کے چہروں میں شک نظر آ رہا ہے. ارے کیے بھائی کیے. اور ایک جگہ کھڑتے تھے حج میں جا کر، ایک جگہ کھڑتے، جب بھی مکہ جاتے ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بات کرتے، اے عمر تو کون ہے جانتا ہے؟ تو خطاب کا بیٹا ہے. جی میں وہ کلپ مشہور ہوئی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا بار بار. تجھے تیرا باپ اونٹ دے کر بھیجتا تھا، شام کو جب تو واپس آتا اونٹ چرانا نہیں آتا، روز مار کھاتا. آج تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اللہ نے یہ عزت تجھے اسلام سے دی ہے. جی ہاں. اور ایک جملہ بولتے، میں حیدرآباد کے سامنے نظام آباد میں بولا ہے جملہ. جی ہاں وہ بڑا اچھا جملہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ. حج میں بولتے یہ کھڑے ہو کر، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے. جب مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا. لکھ کے رکھو جملہ، یہ لکھ کے رکھو کہیں. جی ہماری عزت ہماری بلڈنگوں میں، ہمارے باغ بغیچے میں، ہمارے کاروں میں، ہمارے عہدوں میں نہیں ہے. 12 پیوند حضرت عمر کے کپڑوں میں 12 پیوند لگا کر خلیفہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے. 12 پیوند. سبحان اللہ. حضرت عمر کی تاریخ میں ہے یہ جگہ پر میں پہن کے آ جاؤں گا نا سبحان اللہ 2 جوڑے مجھے گفٹ میں آ جائیں گے. شیخ پتہ نہیں کیا ہے، کتنے غریب ہے. وقت کا خلیفہ سبحان اللہ حج کیے. کبھی سنا آپ نے عن الحاج الفاروق عمر بن الخطاب؟ سنے کبھی؟ کہ حضرت عثمان کے آگے حضرت علی، چلو یہ تو بہت بڑے ہو گئے نا، میں بولتا نیچے اترو ذرا، کم سے کم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے آگے سنے؟ یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام کسی کے آگے نہیں ہے. تم کیوں لگاتے ہو؟ تم کیوں لگاتے ہو؟ اور کبھی کبھی یہ بلا ہماری مسجدوں میں بھی ہے. جی ہاں میں دفتر لکھتا نا بیٹا شیخ حاجی لکھو ابا کے آگے. ابا 4 بار حج کر کے ہیں. سبحان اللہ. جی یہ یاد رکھو آپ کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اخلاص میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ نے جو بھی کیا ہے اللہ کی خاطر کیا ہے. کوئی بھی عمل دنیا میں اگر قبول ہونا ہے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ وہ اخلاص کی دولت مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. سبحان اللہ. دوسری شرط میں نے پڑھا ابھی کیا ہے؟ ان یکون خالصا، ان یکون صالحا. صالح کسی کہتے ہیں؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟
ایک پیغمبر دعا کر رہے ہیں، پیغمبر کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. اس دعا میں کیا کہتے ہیں حضرت سلیمان؟ دیکھو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اللہ توفیق دے میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر کیا، اور ایسا عمل کروں جو صالح ہو. نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں تو صالح عمل. صالح عمل کسے بولتے ہیں؟ پہلا بوٹل اٹھائیں گے. صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہے؟ جی سارے جو علماء ہیں، جو مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں. آپ پڑھے مدرسے میں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. میں ایک جملہ بولتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ، وہ آپ یاد رکھ لیجئے. یاد رکھیں عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں. بولو، المقید بالسنہ، المقید بالسنہ الخالی من الریاء. ابن قیم کا جملہ ہے رحمہ اللہ. المقید بالسنہ الخالی من الریاء. عمل صالح کی تعریف ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور وہ ریاکاری سے خالی ہو. یہ دو چیزیں اگر ہمارے عمل میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق وہ عمل انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. اگر ایک بھی چیز اس میں سے مس ہو رہی ہے، وہ سنت کے مطابق ہے مگر ریاکاری سے کیا جا رہا ہے، تو بھی وہ منہ پہ مار دی جائے گی. مگر بہت اچھی نیت ہے، سنت اس میں نہیں ہے، طریقہ غلط ہے، تب بھی مار دی جائے گی. تو وہ قرآن کی آیت کیسی ہے؟ سورہ کہف کی آیت ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. جی کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بتائیں تم کو عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ عمل بھی کر رہا ہے، نقصان بھی اٹھائے گا. اور کتنا اچھا جملہ اللہ کا معلوم ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پوری کوشش، پوری محنت دنیا میں ویسٹ ہو گئی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں. پڑھو نا ترجمہ، جا کر پڑھو سورہ کہف کا ترجمہ پڑھو. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کون لوگ ہیں یہ؟ عمل بھی کر رہے ہیں. اور ہم جمعہ میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھتے ہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجى، الم نشرح. کون سا پڑھتے ہیں؟ کون سا پڑھتے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ کی شروع کی آیتیں کیا ہیں؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس کے بعد کیا معنی ہے؟ عاملۃ ناصبہ. کئی لوگ ہیں عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، اتنا عمل کیے تھک چکے ہیں، مگر جائیں گے کہاں؟ تسلا تسلا تسلا، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. عمل کر کے جہنم میں جائیں گے، عمل کر کے نقصان اٹھائیں گے. کون ہے جو عمل کر کے نقصان اٹھائیں گے؟ میں بھی میری تفسیر نہیں کروں گا، آپ بھی اپنی تفسیر مت کیجئے. حضرت علی بول رہے ہیں. کون بول رہے ہیں؟ حضرت علی بول رہے ہیں. ماشاءاللہ شیخ 20 منٹ ہو چکے ہیں، مختصر کریں گے. جی عمل کی بات ہو رہی، عمل کر لیجئے نا، بس کافی انشاءاللہ نا. ٹھیک ہے تو ختم کر لیں گے. حضرت علی بول رہے ہیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ جی ہاں، آپ کسی عالم کو اگر کبھی دعا دینا ہے، میں کسی بھی عالم کو، تو پہلے نمبر پر ایک دعا دیجئے، اللہ ان کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بول رہے ہیں. کسی بھی عالم کے لیے سب سے اچھا تحفہ ہے، اس لیے کہ تم کو گمراہ کرے گا تو شیطان کو کچھ نہیں ملے گا، اگر کسی عالم کو گمراہ کرے گا تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہمیشہ اگر آپ محبت کرتے ہیں کسی عالم سے، اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، ادھر کے بوتل، ابا، توپ، غترا سب بعد میں، مسواک سارا بعد میں، اگر آپ کسی عالم کے لیے دعا دینا چاہتے ہیں اور آپ تہجد میں دعا کر رہے ہیں، لیلۃ القدر میں دعا کر رہے ہیں، آپ وہ عالم کا نام ذہن میں لے کر دعا کیجئے، اللہ ان کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک سوال کروں، کوئی کیا آج تک اس میں؟ کوئی کیا آپ میں سے؟ اللہ کو گواہ بنا کر کوئی کرے کیا؟ جی وہ علماء کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر؟ ڈاکٹر اگر کوئی آپریشن کر دے
بولتے ہیں کیا ڈاکٹر ملا بھائی، انہیں ڈرا دیا تھا، وہ ڈرا دیا تھا، وہ ڈرا دیا تھا، مگر ایک ڈاکٹر ملا بہت اچھا ملا. کتنے لوگوں کو بولتے ہیں اس کا احسان، وہ تمہارا جسم ٹھیک کر رہا ہے. یہ علماء تمہارا ایمان ٹھیک کر دیں گے. جی بہت سارے لوگ چور ہیں، ایمان کو چراتے ہیں، ایمان کو بگاڑتے ہیں، شک ڈالتے ہیں. یہ علماء آ کر اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ جزائے خیر دے ان کو. یہ تمہارے ایمان میں جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، ڈاؤٹ ہیں، یہ لوگ اسے دور کرتے ہیں. کون بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ سچ بولو، گھر میں بیٹھے ہو اللہ کے، کون بڑا ہے؟ نہیں مانتے نا، دنیا مانتی کا ہے. ہمارے استاذ محترم ہیں، میں تو بس ان کا کیا بولوں، میں کتنا شکریہ ادا کروں، کتنی دعائیں دوں. جی میں کوشش کرتا ہوں میرے والدین کے ساتھ، میرے اساتذہ کے لیے میں دعا مانگتا ہوں. اور آپ دیکھو حرم میں بھی دعا مانگتے ہیں. ایک جملہ بولتے ہیں ولی اساتذتینا، ولی اساتذتینا، اللہ ہمارے اساتذہ کو بھی ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ، کریں گے کسی بھی عالم کے لیے. جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سن لیجئے. بات وہاں تھی، وہاں سے بات آگے لے کر جائیں گے اور 2-3 منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ پائے تکمیل کو لے کر. پہلے سن لیجئے حضرت علی کا عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے، عمل کر کے جہنم میں جانے والا کون ہے. حضرت علی کہتے ہیں، ان کا جملہ ہے. اس جملے کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی شرح میں پیش کیا ہے. کل من عبد اللہ. یہ آیت کافروں کے بارے میں نہیں ہے. ہر وہ آدمی جو عبادت اللہ کی کرتا ہے. کون ہے وہ؟ میں اور آپ ہے نا. ہر وہ آدمی، یہ آیت کس کے بارے میں؟ ہر وہ آدمی جو عبادت اللہ کی کرتا ہے. عبد اللہ علی غیر طریقت محمد. اللہ اکبر، مگر طریقہ محمد کا نہیں. جی بس اتنا بھی کافی ہے. جی آپ سر سجدے میں رکھ کے رات بھر رو، تم کو ایسے ہی مل گیا جی طریقہ، یہ ایسا مل گیا طریقہ، یہ محمد ہے نا، طریقے محمدی ایسا ہی مل گیا آپ کو. گلبرگہ کبھی کبھی جاتا نا، ایک آدمی بیمار پڑا، علاج نہیں ہوا، اسے یہ کتاب ملی طریقے محمدی، اور وہ سیریز ہے. یہ وہ کتاب پڑھا، وہ اہل حدیث ہو گیا. اس نے دوست سے کہا، وہ بھی اہل حدیث ہو گیا، اور ایک دوست سے بولا، وہ بھی اہل حدیث ہو گیا. یہ 4 دوست اہل حدیث ہوئے. جانتے نا ہم لوگ، سبحان اللہ، چاروں نے مل کے سوچا سبحان اللہ ہم لوگ انشاءاللہ 50 مسجدیں بنا دیں. کتنی؟ اور 20 پر 9 بنا دیے. کتنے؟ 29 بنا دیے. الحمدللہ. کسی زمانے میں اہل حدیث مسجد میں آ کر تلوار گردن پہ رکھ کے ہمارے امام کو بولتے تھے، بابا تمہاری زبان سے سلام بڑا اچھا لگتا ہے، میں کان کر کے سلام پڑھو. بیچارہ پڑھتا مجبوری میں پڑھتا. وہ اتنے بڑے تھے. وہ آج وہ اہل حدیث ہیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے سبحان اللہ کہ اگر دنیا میں کوئی طریقہ ہے وہ طریقے محمدی ہے. اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جسے اللہ نے امام بنایا اسے تم امام بنا لو. کیا جملہ ہے؟ کس کا امام بنایا؟ نبیوں کا. نبی آگے کھڑے، پیچھے انبیاء کھڑے. نہیں، معراج میں جسے اللہ نے امام بنایا اسے امام بنا لو، بات ختم. اور اماموں کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. حضرت علی کی تفسیر ہے یہ. اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے مگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کرے، سبحان اللہ، حضرت علی کہتے ہیں وہ عمل بیکار ہے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ عمل صالح کے لیے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، جہاں تک عمل کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. صرف ایک آیت میں نے نوٹ کی ہے، وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دے کر اب میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم. ٹھیک ہے؟ کچھ تو بولیے. مکمل ہی کر رہا ہوں بھائی، ادھورا کبھی چھوڑوں گا نہیں میں انشاءاللہ. بھائی بات پہنچ گئی نا، میں جو بولنا چاہتا ہوں پہنچی نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی نا الحمدللہ. 25 منٹ ہوئے یا کم سے کم 20 منٹ تو ہوئے ہیں. ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ. ہمارے لیے یہ آیت ہم کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی ہے. سنو آیت کیا ہے. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے سے خطاب ہے. تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہے اور نہ اہل کتاب کے مطابق. جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. ایسا جملہ ہے، جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور جب سزا ملے گی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کرے گا.
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. 120 پر 3 آیت نمبر سورۃ النساء. یہ آیت کی تفسیر میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں ابن کثیر سے. جی ہاں. ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ، غور سے سنو، مسلمان وَأَهْلَ الْكِتَابِ، یہود و نصارہ آپس میں بیٹھے ہیں. افتخروا، ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال اہل الکتاب، اہل کتاب بول رہے ہیں نبینا قبل نبیکم، ہمارے نبی تم سے پہلے آئے موسیٰ علیہ السلام. وکتابنا قبل کتابکم، ہماری کتاب تم سے پہلے ہے. فنحن اولی باللہ منکم، تو ہمارا مقام تم سے زیادہ ہے، ہم اللہ کے تم سے زیادہ قریب ہیں. وقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا نحن اولی باللہ منکم، ہم تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں. کیوں؟ نبینا خاتم النبیین، ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں. وہ کتابنا یقضی علی الکتب، ہمارا قرآن آنے کے بعد ساری کتابیں، سبحان اللہ، قرآن کے آنے کے بعد ساری کتابیں ہٹ جاتی ہیں، قرآن پر عمل کیا جائے گا. یہ پڑھ کر دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ابن کثیر کھول کے پڑھ رہا ہوں. اب اللہ آیت اتار رہا ہے، یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے نا، جواب اللہ دے رہا ہے. اللہ کا جواب کیا ہے؟ لیس بامانی، اے مسلمانوں تمہاری خواہش کے مطابق بھی نہیں. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ یہود و نصارہ کی خواہش کے مطابق ہے. کوئی بھی برا عمل کرے گا، وہ مسلمان کرے یا یہودی کرے، سزا ضرور ملے. پتا کیا چلا اس میں، کیا سبق ملا اس آیت میں؟ ٹائٹل کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ٹائٹل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عمل کی اہمیت ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پاس عمل کی اہمیت ہے. جتنا چاہے چیخ لو، پکار لو، اگر تمہارا عمل خراب ہے تو سزا ملے گی. جی عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بڑے عالم، بہت بڑے عالم. انہوں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کی شرح کرتے ہوئے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. غور سے سنیں تو یہ اللہ کی مثال سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدے کی مثال. کس سے دی ہے؟ ایک درخت کی طرح ہے. ایسا درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، زمین میں دھسی ہوئی، اور اس کی ڈالیاں آسمان میں لہلہا رہی ہیں. جڑ دکھتا ہے، دکھتا کیا ہے؟ غور سے کیا دکھتا ہے؟ ڈالی. اگر کسی درخت کی ڈالی اچھی ہے، تازی ہے، پھل دے رہی ہے، مطلب ہے جڑ بھی مضبوط ہے. اسی طرح عقیدہ دکھتا نہیں، عمل دکھتا ہے. اگر کسی کا عمل اچھا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ اچھا ہے. اگر عمل میں کوئی خراب ہے، سمجھ لو اس کا عقیدہ ہی خراب ہے. اللہ اکبر. لوگوں کے پیسے لیا دیتا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں ہے. اسے عقیدہ نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہوگا ڈھونڈ کے دیتا، گھر میں جا کے بیٹھ کے دیتا. اس کا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کا اثر اس کے عمل میں دکھ رہا ہے. کتنی اچھی مثال. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو مضبوط کرے. اللہ ہمیں صحیح چیز سن کر اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں عمل کے اندر، اگر آپ اچھا عمل کرو گے. میرے نبی کا وعدہ ہے، فتنوں کے دور کا علاج عمل ہے. کیا جی کیا بولا میں؟ دور کیسا بھی ہو جائے، فتنے کیسے بھی آ جائیں، نبی کہتے ہیں عمل اچھا رکھو. یاد رکھو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا لو گے تم. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. ایسے فتنے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو. صبح میں مسلمان رہے گا، شام کو کافر، شام کا مسلمان، صبح کو کافر. اس کا علاج کیا ہے فتنوں کے دور کا؟ نبی کیا علاج دے رہے؟ اللہ کے رسول کیا علاج دے رہے؟ عمل. سبحان اللہ. عمل کو آپ معمولی نہ سمجھو. جی ایک صحابی تھے، جی ربیعہ بن کعب ان کا نام تھا. سنے نہیں واقعہ؟ الحمدللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے یہی کہا کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. وہ صحابی نے کہا تھا، پوری حدیث چھوڑ دیا میں، مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا وغیرہ ذالک. دوسرا پوچھو جی یہ چھوڑو. کہا نہیں، وہی چاہیے، وہی چاہیے، جنت میں تمہارے ساتھ رہنا ہے. کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اعنی علیہ بکثرۃ السجود. زیادہ سجدے کرو، عمل کرو، عمل کرو. یہ عمل ایک ذریعہ بنے گا نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کا. سبحان اللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، سارے باٹل رہ گئے مولوی صاحب، کسی اور وقت پر انشاءاللہ یہ باٹل ہم دیں گے لوگوں کو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ خاص کر ہم لوگوں کو
اللہ سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اگلی پچھلی سنتیں ساری پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحیح بول رہا ہوں کیا؟ صحیح دعا دے رہا ہوں جی. امام صاحب سلام نہیں پھرتے, دوسرا سلام ہوتا نہیں, ایکسیلیٹر کی آواز آتی, گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے. 9 سال ایک مسجد میں کنٹینیو امامت کرایا. میں پریشان ہو جاتا تھا, میں کب سلام پھیرا, یہ کب سلام پھیرا, کب اس کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. ایسے ہمارے بھائی سنتیں تو دور دور تک نہیں ہیں. اللہ ہمیں سنتوں کی پابندی کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں اذکار کا پابند بنائے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں عمل کا پابند بنائے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہاں کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ درس کا انتظام کیا ہے, ان کے لیے بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ہاں ایک بات ہے, آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ پوچھیں گے ہمیں ادا کرنا چاہیے, آپ الٹا ادا کر رہنا چاہیے. ہاں آپ نے آج وقت نکالا, ماشاءاللہ آپ وقت نکالے, آپ آ کر بیٹھے, الحمدللہ استعداد میں آپ آئے, لوگوں کی ہمت افزائی آپ کروائے, اس لیے آپ کا بھی میں انشاءاللہ تعالی شکر گزار ہوں. ایسے ہی پروگراموں میں, ایسے ہی دروس میں الحمدللہ جب بھی ہوتے ہیں آپ شریک ہونے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. ایک ڈاکٹر میرے دوست ہیں, آج بھی ہیں, امریکہ میں ہیں الحمدللہ, اللہ ان کو آباد رکھے, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں 2 بار میں پوری صحیح بخاری عبد المتین میمن جناگڑی رحمہ اللہ کی زبان سے سنا. بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ. پہلی حدیث سے لے کر پوری کوشش کرتا میں, آخری حدیث تک میں شیخ کے ساتھ رہتا. الحمدللہ بڑے عالم شیخ عبد المتین میمن جناگڑی صاحب. جب MBBS پاس کیے, بہت عمر بھی ہے ان کی, پہلا کام ان کو ملا سینٹ جانس ہاسپٹل بنگلور میں. کہاں؟ سینٹ جانس میں. اس کا فائدہ بتا رہا ہوں درس میں بیٹھنے کا. بنگلور میں پورے کاغذات بہترین, نمبر پہ بہت اچھے, سب ہو گیا. آخر میں انٹرویو لیتے وقت جو فادر ہوتا ہے نا وہی بڑا ہوتا ہے ان کے پاس. یاد رکھو, کتنی بھی بڑی ہاسپٹل رہے, فادر کا لیٹر مل گیا, فری علاج ہے. میں کسی امام کی وہ قدر نہیں دیکھ رہا ہوں جو ان کے پاس فادر کی قدر ہے, میں نہیں دیکھتا ہوں میرے پاس. جی ہاں, ایک لیٹر فادر نے سوال کیا ان کو, سب ٹھیک ہے, تم پڑھے لکھے انسان ہو, یہ داڑھی اتنی بڑی کیوں ہے؟ سوال کیا؟ تم تو پڑھے لکھے انسان ہو, ڈاکٹر ہو, سب کی خدمت کرنا ہے, تم سے عہد لیا جاتا ہے, تم اتنی بڑی داڑھی کیوں چھوڑے ہو؟ وہ بولتے درسوں کا فائدہ یہ ہوا, میں نے فادر کو جواب دیا, مجھے محبت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ مجھے محبت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, اور میں نے بچپن سے آپ نے جو فوٹو دکھائی, آپ لوگ جو دکھاتے ہیں, میں نے ہر فوٹو میں ان کی داڑھی دیکھی. فادر کلین شیو ہے, فادر کلین شیو ہے, اور یہ داڑھی والے ہیں. بولتے 5 منٹ تک پوری کیبن میں سناٹا, سارے لوگ سر جھکا کے بیٹھے. بولے کل صبح میں آ جائیے ڈیوٹی کے لیے. درسوں میں بیٹھو گے نا تو ایسا جواب دو گے دنیا کو. درسوں میں بیٹھو گے تو یہ جواب, جمعہ کے خطبے میں ایک سرسری طور پہ خطیب گزر جاتا ہے, مگر درسوں میں جو بیٹھ کے صبح شام اگر یہاں اہتمام ہو, پوری ریاض الصالحین ہو رہی, پوری صحیح بخاری چل رہی ہے, اگر ایسا اہتمام ہو, میں گزارش کرتا ہوں کتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں مت دیکھو, 4 آدمی بھی بیٹھ رہے ہیں, درس اس طریقے سے چلاؤ, ایسے چلاؤ درس انشاءاللہ. شیخ بن باز رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. گلے کا کینسر تھا, سبحان اللہ, گلے کا کینسر تھا, باوجود درس دیتے تھے. آواز موٹی ہو گئی تھی بولتے بولتے, تو مدینے کے والی نے کہا شیخ آپ کا جب درس ہوتا ہے لوگ کم بیٹھتے ہیں, سمجھ میں جلدی نہیں آتا, آواز جلدی نہیں آتی, پورے مسجد نبوی کے درس بند کر دیتا تاکہ لوگ آپ کے ہی درس میں بیٹھیں. شیخ بن باز نے کہا اللہ ہرگز نہیں کرنا ایسا, 4 آدمی بھی بیٹھیں گے تو میں درس جاری رکھوں گا, 4 بھی بیٹھیں گے تو درس جاری رکھوں گا. درس دینے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں بھی یہی کہتا ہوں, اتنی بڑی جماعت کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ تو گواہ ہے. اگر 2 آدمی بھی بیٹھیں گے اتنی ہی تیاری سے بولوں گا انشاءاللہ, جتنی تیاری سے ابھی بول رہا ہوں نا, میں اس لیے بول رہا ہوں ترتیب سے درس. یہ کتاب تھا شروع سے لے کر آخر تک, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, 7 شرطیں ہیں اس کی. کتنی؟ مسجد کیا نام ہے اس کا؟ مسجد ہدا. مسجد ہدا کے ہر آدمی کو معلوم ہونا, کلمہ طیبہ کی 7 شرطیں, جو بیٹھ رہے اسے معلوم ہوگا. علم, یقین, انقیاد, صدق, اخلاص, قبول, محبت.
کتنے ہو گئے؟ ہر آدمی کو معلوم، ہر دن ایک چیز پہ درس ہے، علم پہ ایک دن، یقین پہ ایک دن، انقیاد پہ ایک دن، اخلاص پہ ایک دن، صدق پہ ایک دن، قبول پہ ایک دن. یہ ساتوں چیزیں پختگی ہے، ان سے آئے انشاءاللہ. نماز کی 14 ارکان ہیں. کتنے؟ رکن چھڑ گیا نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت جی اسے دہرانا پڑے گا. شرط چھڑ گئی تو نماز ہی نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ 14 ارکان، 9 شرطیں. کتنی؟ 9 شرطیں، 8 واجبات، اس کے علاوہ مستحبات. جی ابھی میں بولتا ہوں، کوئی ایک آپ میں سے بتائے انشاءاللہ نماز کی 9 شرطیں. جی جگہ کا صاف ہونا، جگہ کا صاف ہونا چاہیے، بدن کا صاف ہونا، سب ملا کو ایک میں چاہتا طہارت. جی بولے بولے بڑے آگے بڑھے، ایک ایک بوٹل ادھر آتا جائے گا. جی عاقل ہو. جی چلیے. جی تھوڑا غلط ملت ہو رہا ہے ادھر ادھر. آپ زبان کھولے. آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. میں گزارش کرتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں سے، روزانہ ایک شرط بتائیں، اس پہ درس دو، اسے ریکارڈ کرو، دنیا کو دکھاؤ. 9 شرطیں کیا ہیں نماز کی معلوم ہو ہر آدمی کو، 14 ارکان معلوم ہو. واجب چھوٹا تو سجدے سہو واجب، شرط چھوٹی تو نماز ہی نہیں. واجب چھوٹا تو سجدے سہو. واجب کسے بولتے ہیں؟ یہ ہے، حاصل کرو یہاں سے انشاءاللہ. یہ دروس میں ملے گا. یہ کہاں ملے گا؟ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے ٹائم لگے گا. روز آئیں، روز بیٹھیں، کہیں بھی رہیں آپ، عشاء کی نماز میں آ جائیں انشاءاللہ. میں کل بھی بولا، آج بھی بولتا ہوں، میں ایسے ہی مذاق کے لیے بول رہا ہوں. میں جو 9 سال درس دیا مسجد میں، اللہ قبول کرے، اللہ ریاکاری سے بچائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، کون غسل دیے، کون ہمارے نبی کی جنازے کی نماز پڑھائے، اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز کون پڑھائے، ایک روزانہ ایک درس. اللہ کے رسول کی قبر میں کون اترے. تو کل بھی بولا نہیں بھائی، آپ سن رہے 4 صحابہ اکرام قبر میں اترے. کتنے؟ ان کے نام کل بتاؤں گا. میں ایسا بول کے چھوڑ دیتا تھا، ایسا بول کے چھوڑ دیتا. آپ کو یقین نہیں ہوگا، 15 کلومیٹر سے لوگ بنگلور میں واپس سننے کے لیے آتے ہیں. بنگلور میں 15 کلومیٹر آنا نہیں، یہاں سے حاضری کو چلے کے جانا ہے. بنگلور کے جو 15 کلومیٹر ہے نا، 2 گھنٹے لگتے اسے، اتنی ٹرافک رہتی ہے بنگلور میں. آپ یہاں سے بہت دور جا سکتے ہیں. آپ یہ 4 نام، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں جی. کون صحابہ جو میرے نبی کی قبر میں اترے، وہ تڑپ لے کر لوگ آتے. جب تک آپ یہ تڑپ پیدا نہیں کرو گے لوگوں میں، لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. جی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ ایسے درسوں میں بیٹھا کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر کرے. جی ڈھونڈو نا بھائی، آج تو چیٹ جی پی ٹی ہے، جی ٹی پی کیا جی نام اس کا، کیا نام ہے؟ چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے، برابر ہوں میں، میری بھی انگریزی ٹھیک ہے. جی آپ پوچھو شیخ گوگل، فضیلت الشیخ چیٹ جی پی ٹی، ان کو پوچھو انشاءاللہ معلوم پڑے گا کون. آپ بھی ذرا محنت کرو، علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے. وہ کون لوگ ہیں جو 70,000 ہیں بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. بول کر اٹھ کر چلے گئے نبی، مجلس چھوڑ کر چلے گئے. یہ نبی کی عادت ہے. اب آپس میں گفتگو ہے، الذین صحبوا رسول اللہ الذین ولدوا فی الاسلام ولم یشرکوا باللہ، تو کبھی شرک نہیں کیے اللہ کے رسول کے ساتھ. الگ الگ باتیں. کچھ دیر کے بعد واپس آئے. جب آپس میں ڈسکشن ہوا، اس کے بعد واپس آئے، پھر بتائے کون وہ لوگ. ابھی اس پہ بھی عمل کریں گے نا، عمل کرو نا یہ سب حدیثوں پہ. سبحان اللہ. میرا انشاءاللہ اس کی کوشش کیجیے پلیز. جزاک اللہ خیرا واسنا جزاک. ایک شیخ وہ 2 لوگوں کو بلا لیجیے. آپ آؤ میرے. کیا نام ہے آپ کا؟ نعمان خان. آ جائیے نعمان. چونکہ انعامات زیادہ ہیں، لینے والے کم ہیں، اس مسجد کے ذمہ دار کو آپ آئیے. صدر صاحب آپ آئیے. یہ بچے کو آپ اپنے ہاتھ سے انعام بولیے. ہاں
کیا نام ہے بچے کا؟ محمد زہیر. آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان خان اپنے بھائی کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. آپ پر ضروری ہے، آپ دعا کیجئے. وہ بچے کا نام کیا ہے؟ کیا عمر ہے اس کی؟ 18 سال کے بچے کے کڈنیوں کا مسئلہ ہے. اللہ سے دعا کیجئے، اللہ وہ بچے کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ آپ کی دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھا ہے، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. 1 ہفتے تک آپ سے میری گزارش ہے، وہ بچے کا نام لے کر آپ دعا کرتے رہیے انشاءاللہ. 2 منٹ لگیں گے اپنی زندگی کے، 2 منٹ اسے دیجیے انشاءاللہ. اللہ اس کی کڈنیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو ہی نہیں، اللہ ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دے لیجیے آپ. ابھی وہ مرکزی مسجد کے وائس سیکریٹری یا نائب صدر ملے مجھے، بولے میری بچی کی طبیعت خراب ہے، بہت خراب ہے، دعا کیجیے. مجھے ان کا بھی نام نہیں معلوم، وہ بچی کا بھی نام نہیں معلوم، تو میں ایسے ہی دعا کرتا ہوں. اللہ وہ بچی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ وہ بچی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ وہ بچی کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. تو حضرات آپ لوگوں کا شکریہ. میں میری طرف سے اور شیخ کی طرف سے اور جماعت علماء کی طرف سے آئے ہوئے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ شیخ کے عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں عمل کے تعلق سے اللہ ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. ان کو نہیں ملا. آؤ بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. 1 منٹ بیٹھ جاؤ. 1 منٹ بیٹھ جاؤ. 1 منٹ بیٹھ جاؤ. ان کے علاوہ کوئی ذمہ دار دوسرے